خطبہ میں نے آپ کے سامنے 14واں سپارہ قرآن مجید کی 16 نمبر سورہ نحل میں سے آیت نمبر 90 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کے حقوق کا تمہیں حکم دیتا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تمہیں روکتا ہے، منع فرماتا ہے فحاشی سے، منکر سے، میں آگے چل کر اس کی تفسیر بیان کروں گا، اور بغی ہر فضول کام سے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ قرآن مقدس کی جامع آیت ہے، یعنی اللہ کریم نے اس میں، جیسے کہتے ہیں نا کوزے میں دریا بند کرنا، اس آیت میں اللہ کریم نے سارے امر، سارے نواہی جمع کر دیے ہیں۔ جن کاموں کے کرنے کا آرڈر ہے ان کو، اور جن سے رکنے کا حکم ہے ان کو اللہ نے اس میں جمع کر دیا ہے۔ اور یہ بات آج کے کسی خطیب کی نہیں ہے، بلکہ صحابی رسول، صحابہ اکرام میں سے ایک مفتی اعظم حضرت عبداللہ بن عباس مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام بولا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس آیت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں ھذہ اجمع آیۃ فی القرآن بخیر یمتصل وبشر یجتنب۔ آپ فرماتے ہیں یہ قرآن میں جامع آیت ہے، اللہ نے اس میں ہر اچھے عمل کا بھی ذکر فرما دیا ہے، ہر برے عمل سے منع بھی فرما دیا ہے، ہر برے عمل سے منع بھی فرما دیا ہے۔ اب تو یہ ہے قرآن کی ایک آیت جو جامع ہے، ہدایت کا منبع ہے، لیکن جہاں تک ہم اشاعت کا عقیدہ ہے، اہل ایمان کا قرآن پہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ و خیال ہے کہ قرآن کی ایک ایک زیر و زبر میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے، اللہ کا قانون بھی ہے، اور قرآن الحمد سے لے کر والناس کی سین تک سراپے ہدایت ہے۔ لیکن آج موجودہ دور کے اندر علم کی کمی نہیں ہے، پڑھائی کی کمی نہیں ہے، عمل کی کمی ہے۔ قرآن ہدایت ہے، لیکن اس کے لیے جو ہدایت حاصل کرتا ہے، جو پڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کتنی ہدایت ہے؟ ھدی للمتقین، ھدی للناس، عام لوگوں کے لیے عام ہدایت ہے۔ قرآن اشارے کرتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے رستے پہ چلے پڑو گے تو جنت مل جائے گی، اور جو متقین ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، انہیں اشارے نہیں کرتا بلکہ عمل والوں کا ہاتھ پکڑ کر دین معاشر کے قرآن اللہ کی جنت میں لے جائے گا۔ اسی لیے عارف کھڑی کہتے ہیں اے قرآن نورانی شیشہ
تے حقدارا وکھاوے جو پڑھ اس تے وہ عمل کماوے وہ سیدھا جنت جاوے۔ لیکن آج کے دور میں ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن رسمی پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ رسمی پڑھتے ہیں۔ قرآن سے ہم ہدایت لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ کہیں گے رسمی کیا ہو گیا؟ ایک بندہ ساری زندگی قرآن نہیں پڑھتا، بس سال بعد یا زندگی میں کبھی باپ بیمار ہو گیا، ماں بیمار ہو گئی، روح نہیں نکل رہی، یاسین لے کر بیٹھ گیا۔ ہم روح نکالنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن روح نکالنے کے لیے نہیں ہے، قرآن تو روح پھونکنے کے لیے آیا ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ ہم روح نکالنے کے لیے، وہ ابے کی روح ذرا جلدی نکل جائے، اماں کی روح جلدی نکل جائے، یا کوئی فوت ہو گیا تو پھر قرآن پڑھ لیا، یا سال بعد یاد آیا خود بھی نہ پڑھا، ماں کا ختم ہے، بھائی کا ختم ہے، ابا جی کا ختم ہے، تو ہم نے قرآن پڑھانا ہے۔ یا کوئی بھائی ڈنکی پہ جا رہا ہے، رستے میں مشکل میں کاغذات نہیں بن رہے، اتنی بار یاسین پڑھانی ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس سے نہ بندہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن رسمی پڑھتے ہیں، قرآن رسمی پڑھاتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن پڑھنے والے ہیں، جو پڑھانے والے ہیں، انہوں نے بھی قرآن کا ریٹ لگا رکھا ہے۔ ایک قرآن کے اتنے پیسے ہیں، 2 قرآن پڑھاؤ گے تو اتنے پیسے لیں گے۔ حضرات گرامی قدر، تو اس کا کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی وبال ہے، آخرت میں بھی وبال ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جنہ پڑھ کے او خوب گایا او کیوں نہ دے پانے کھوٹی درمی ویچ چھڑیوں نے او بھی زوری تگانے۔ تو یہ آج ہمارے اندر رسمی قرآن کی تلاوت رہ گئی ہے۔ خود نہیں پڑھ سکتے تو قاری صاحب پڑھ دینا قرآن، تو قاری صاحب آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی پڑھائی تو کریں گے لیکن نذرانہ بھی ساتھ لیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ماحول ایسا بنا دیا ہے، تو قاری صاحب آپ کیسے پڑھیں؟ تو ماحول جب ایسا بن جائے گا تو قرآن پھر بیچا ہی جائے گا، قرآن کا ریٹ لگے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کے غلاموں، میری بات موضوع کی طرف میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے آیا مقصہ تلاوت کی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم علیہ السلام کا آمنا سامنا ولید بن مغیرہ معتبر کافر کے ساتھ ہو گیا۔ جب ولید بن مغیرہ سامنے آیا نا، امام الانبیاء نے قرآن کی یہ آیت پڑھی۔ کون سی آیت پڑھی؟ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت جب پڑھی نا، ولید بن مغیرہ کہنے لگا یا ابن اخین اعید علیہ، اے میرے بھتیجے، اے میرے بھائی کے بیٹے، مجھے قرآن سنانا، مجھے یہ آیت دوبارہ سنانا۔ اللہ اکبر۔ آج ایک عام گناہگار بندہ قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرے، قرآن دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائے نا، جب قرآن پڑھنے والا اللہ کا نبی ہوگا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے پھر دوبارہ یہ آیت پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
جب دوسری مرتبہ امام الانبیاء نے یہ آیا مقصہ پڑھی نا، اب ولید بن مغیرہ یہ جو کافر تھا یہ کہنے لگا واللہ ان لہو خلاوتن و ان علیہ لطلاوتن و ان اصلہ لمورکن و آلہ لمسمرن وما ہوا بقول شاعر وما ہوا بقول بشر۔ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا واللہ اے محمد مجھے تیرے رب کی قسم ہے، مجھے تیرے، یہ باریاں کھول دیں آواز ذرا گونجتی اندر زیادہ۔ کافر کہنے لگا، جب حضور نے آیت پڑھی تو کون کہنے لگا؟ میری طرف توجہ فرمائیں، باریاں کھل جائیں گی، توجہ فرمائیں سارے۔ جب حضور نے یہ آیا مقصہ تلاوت کی نا، اب کافر کہنے لگا، ولید بن مغیرہ کہنے لگا واللہ اے محمد مجھے تیرے رب کی قسم ہے، ان لہو حلاوتن، یہ جو قرآن ہے، یہ جو آیت ہے اس کی مٹھاس بہت زیادہ ہے، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَتًا، اس کا ظاہر بھی روشن ہے، وَإِنَّ أَصْلَهُ لَمُورِكٌ، اس کا تنا پتوں والا ہے، وَآلَاهُ لَمُسْمِرٌ، اور اس کی ٹہنیاں پھلدار ہیں۔ اور آگے کیا کہنے لگا؟ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ، اے محمد جب تم قرآن پڑھ کے مکے کے کافروں کو سناتے ہو نا، کافر پارٹی کہتی ہے یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا کلام ہے، لیکن میں یہ دعویٰ کرتا ہوں یہ بندے کا کلام نہیں ہے، یہ اس کا کلام ہے جو عرش کا بھی مالک ہے، فرش کا بھی مالک ہے۔ کون کہتا ہے؟ ولید بن مغیرہ، معتبر بڑا کافر، یہ کہتا ہے۔ کس کو؟ حضور کو کہتا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم یہ جو قرآن کی یہ آیت ہے اس کا مٹھاس بہت زیادہ ہے، یہ اپنے اندر چاشنی رکھتی ہے، اس کا ظاہر خوبصورت ہے، مزین ہے، اور اس کا تنا پتوں والا ہے، اس کی ٹہنیاں ثمر سے لبریز ہیں۔ اور محمد جو تجھے تانا دیتے ہیں کہ یہ جھوٹا کلام ہے، یہ جھوٹا کلام نہیں ہے، یہ تیرے رب سچے کا سچا کلام ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائے نا، یہ قرآن کی شان ہے کہ کافروں کے سامنے اگر پڑھا جاتا ہے کافر ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ رب کریم کا کلام ہے۔ جب قرآن کی یہ شان ہے پھر میرے نبی کی شان کیا ہوگی؟ میرے نبی صاحب قرآن ہے، میرے نبی نعت کے قرآن ہے، یہ خاموش قرآن ہے، میرا نبی بولتا قرآن ہے۔ اور قرآن کیا ہے حضرات گرامی قدر؟ قرآن مکی ہے، قرآن مدنی ہے۔ کیوں مکی ہے، کیوں مدنی ہے؟ پہلی کتابیں نازل ہوتی تھی ایک وقت میں نازل ہوتی تھی، ہر جگہ پہ نازل ہوتی تھی، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی نا، میرے نبی مکے میں ہے، اللہ نے قرآن مکے میں نازل کیا، میرے نبی مدینے میں ہے، اللہ نے قرآن مدینے میں نازل کیا، میرا نبی جدھر گیا قرآن ادھر آیا، جس جگہ پہ آیا اگر مکے پہ آیا اللہ نے فرمایا یہ مکی ہے، اگر مدینے میں آیا یہ مدنی ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کی شان ہے کہ کافر بھی اس کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتے۔ میرے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سب سے بڑا دشمن رسول، اس کا نام ابو جہل ہے۔ کیا نام ہے؟ ابو جہل نام ہے۔ اس کے دوست تھا مقدام، وہ ایک دن اسے کہنے لگا اے ابو جہل تو میرا جگری یار ہے، آج ہم اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے بھتیجے محمد کی بڑی مخالفت کرتا ہے، سر توڑ مخالفت کرتا ہے، آج ہم اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، یار مجھے محمد تو بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے محمد تو بہت اچھا لگتا ہے۔ ابو جہل بتا تیرا اندر کا خیال کیا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا اور میرے جگری یار ہم اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تم مجمع میں پوچھتا میں اس بات کو جھٹلا دیتا، میں جھوٹی بات کہتا، لیکن تیرے میرے ساتھ یارانے ہیں، رات کی باتیں تجھے بتاتا ہوں، آج تجھے بتاتا ہوں کہ محمد عربی اللہ کا سچا نبی ہے۔ پھر مانتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا مانتا اس لیے نہیں، ہمارا جو عہدہ بچہ کچا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے
ये कलमा नहीं पढ़ता। हालांकि अबू जाल की अकल ठिकाने नहीं है। जब ये चचा अबू तालिब के पास आए, मोहम्मद को रोको, ये नए दीन का ऐलान ना करें। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने चचा अबू तालिब के सामने इन कफार की आंख में आंख डालकर कहा था, मेरे चचा ये परेशान होते हैं, मैं तो इनसे वादा करता हूं अगर ये मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ लेंगे दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, कब्र शर में भी सरदारी मिल जाएगी। ना नीर वहाया बण दिए, ना दुखड़े सुनाया बण दिए, गल अल्लाह दे आ महबूबा, बस तेरे बनाया बन दिए। तो बात तो सारी सरकार के सदके बननी है। अगर कुरान की अजमत काफिर इनकार नहीं कर सकते तो मेरे मुस्तफ़ा साहिब कुरान की अजमत का इनकार अबू जाल भी नहीं कर सका, दिली तौर पे नहीं कर सका। अंदर उसका मानता था सच्चा मोहम्मद ही है, लेकिन रोड़ा चुदरा दासी। अगर मान लेंगे तो चुदरा का क्या बनेगा, लेकिन उससे पता नहीं था, इसीलिए अबू जाल उसका लक़ब ठहरा, जाहिलों का बाप। अगर सियाना होता, दना होता, अकल वाला होता तो मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी में आता तो उसे पता चल जाता कि अगर 5 ऊंट चराने वाला उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हकम बन जाता है, एक चिड़िया चूं भी नहीं करती। मेरे मुस्तफ़ा के ये गुलाम की शान है ना, तो अबू जाल को भी शान मिल जानी थी। लेकिन हजूर से जो हटता है, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, वो दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। मेरे हजूर की बारगाह से जो पीछे हट जाता है वो दुनिया में भी जलील हो जाता है, वो कब्र और शर में भी जलील हो जाता है। तो जो मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में लग जाता है, वो जात का हबशी भी हो, रंग का काला भी हो, फिर जब वो वापस मदीने आता है अहदे फरूकी में, वक़्त के अमीरुल मोमिनीन खड़े होकर इस्तिकबाल करते हैं और ऐलान करते हैं, देखो जा सैयदना बिलाल, देखो कौन आया है, गुलाम नहीं आया, हमारा सरदार बिलाल आ गया है। ना नीर वहाया बन दिए, ना दुखड़े सुनाया बन दिए, गल अल्लाह दे आ महबूबा, बस तेरे बनाया। मिल के पढ़ें, जिसकी बिगड़ी नहीं बन रही, खुदा की कसम मेरे हुजूर के जिक्र का सदका बिगड़ी बन जाएगी। मिल के पढ़ें, गल अल्लाह दे आ महबूबा, ओ गल अल्लाह दे आ महबूबा, ओ बस तेरे बनाया बन दिए। तो ये है इस आयत का एजाज, अजमत कि ये कितनी शान वाली आयत है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसानी व इताई ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बग़ी याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये इतनी शान वाली है कि काफिर भी इसके आगे दम ना मार सका। तेरे सामने हैं दबे लुच्चे फुसहा अरब के बड़े बड़े। अल्लाह अकबर। अब इस आयत की मैं तफसीर बयान करता हूँ कि इस आयत में अल्लाह करीम ने जो अदल का हुक्म दिया है, सबसे पहले किस चीज़ का हुक्म दिया है? 3 चीज़ों से अल्लाह ने मना किया इस आयत में। 3 चीज़ों का अल्लाह ने आर्डर किया है। 3 चीज़ें जिनका आर्डर किया उनमें से पहली चीज़ है अदल। क्या चीज़ है? अदल। सैयदी ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह लज़री रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप तफसीर ज़ियाउल कुरान के अंदर अदल की तारीफ़ फरमाते हुए लिखते हैं कि अदल इस बात का नाम है कि बंदे का ज़ाहिर और बंदे का बातन एक जैसा हो। बंदे का ज़ाहिर और बंदे का बातन है एक जैसा हो। अदल इस बात का नाम है। तो अल्लाह करे हम सब का ज़ाहिर भी एक हो जाए, बातन भी एक हो जाए। दुआ करें हमारा ज़ाहिर और बातन है, हम मुनाफ़िक़त से पाक हो जाएं। बंदे का ज़ाहिर और बातन एक जैसा हो। और आप फरमाते हैं अदल किस बात का नाम है? अगर एक हुकूमत है तो उस हुकूमत में शाह व गदा बराबर हों।
शाहो गदा क्या हूँ, बराबर हूँ। ये नहीं बात कि मसला गरीब का है तो सूली लगा दिया जाए। जुर्म अगर अमीर का है, ओहदेदार का है, वडेरे का है, तो उसे पाक और साफ सुप्रीम कोर्ट से रिहा कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। आओ आपको बताता हूँ इस आयत पे अमल मेरे हुजूर के गुलामों ने कैसे करके दिखाया है। हज़रत उमर का ज़माना है। कौन सा ज़माना है? हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना है। मिस्र फतह हुआ हज़रत अमर बिन आस के हाथों, तो हज़रत उमर ने इनको मिस्र का गवर्नर बना दिया। क्या बना दिया? अमर बिन आस। ये भी सहाबी रसूल हैं। और इश्क रसूल क्या है? जज्बा जिहाद क्या है? जज्बा दीन क्या है? जंगे अजनादहीन के अंदर अमर बिन आस अमीर थे। दो पहाड़ आ गए, दो पहाड़ों के दरमियान एक बंदे का रास्ता था और काफिरों ने भी गात लगा रखी थी। अब एक एक ने करके गुजरना था। इनका भाई हशाम बिन आस पहले गुजरा। जब हशाम बिन आस गुजरने लगा तो काफिरों ने तीर लगाया, वो शहीद हो गए। हशाम बिन आस क्या हो गए? शहीद हो गए। अब बाकी लश्कर ठहर गया कि अमीर लश्कर अमर बिन आस का भाई शहीद कर दिया गया है। अब हम यहाँ से कैसे गुजरेंगे? पहली शहादत हो गई है। अमर बिन आस ने जब देखा कि इनका जज्बा जिहाद मेरे गम की वजह से माद पड़ रहा है, अमर बिन आस सफू से निकले, सामने आ गए। फरमाया ये मेरा भाई है, तुम सोच रहे हो अब इसे हम कफन करेंगे, इसका जनाजा पढ़ेंगे, इसका दफन करेंगे? छोड़ दो, सबसे पहले इसकी लाश से घोड़ा मैं गुजारूंगा। हम जा रहे हैं इस्लाम की फतह के लिए, दीन इस्लाम की फतह के लिए, तो सबसे पहले घोड़ा मैं गुजारूंगा। हजरत अमर बिन आस ने अपने शहीद भाई की लाश के ऊपर से पहले घोड़ा गुजारा। कहें सुभान अल्लाह। ये सौखा काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। क्यों गुजारा? इसलिए कि अगर हम इसके कफन दफन में लग गए तो हम फतह से लेट हो जाएंगे। हम इस्लाम की मदद के लिए जा रहे हैं, अपनी मदद के लिए नहीं जा रहे। हम इस्लाम के लिए जा रहे हैं, हम ज़ात के लिए नहीं जा रहे। तो सारे घोड़े अमर बिन आस के भाई हशाम बिन आस की लाशें के ऊपर से गुजरे। जब आगे गए फतह हुई रूमियों से, वापस पलटे। अब हजरत अमर ने कहा जो मेरे भाई की बोटियाँ हड्डियाँ मिलती हैं उठाओ, जनाजा पढ़ेंगे, उसे दफन करेंगे। ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ पे हजरत इकबाल क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। जब हुजूर का इश्क आ जाए, जब इश्क इलाही आ जाए, तो फिर बाकी ज़ातें पीछे रह जाती हैं। फिर बंदे का मरकज अल्लाह का नबी होता है। अल्लाह अकबर। अमर बिन आस ये अमीर है, उस इलाके के, मिस्र के अमीर हैं, गवर्नर है मिस्र के। इनका बेटा मोहम्मद है, ये घुड़सवारी का बड़ा शौक रखता है। इसने घोड़ों की दौड़ लगाई। घोड़ों की जब रेस लगी ना, इस जब रेस लगी, एक गुलाम था मिस्र का, उसका घोड़ा इसके घोड़े से आगे निकल गया। अब इसे गुस्सा आया, मैं अमीर ज़ादा हूँ, मैं गवर्नर का बेटा हूँ, एक गुलाम ज़ादा, एक लोंडी का बेटा, एक गुलाम का बेटा मुझसे आगे कैसे निकल गया है। उसने इसे मारा। जब मारा ना, वो गुलाम वहां नहीं बैठा, चुप करके नहीं बैठा, वो यहाँ से चला मदीने आ गया। वहां से चला कहाँ गया? मदीने आ गया। हजरत उमर फारूक की बारगाह में आ गया। आकर दावा दायर कर दिया, आकर शिकायत लगा दी, आकर बता दिया कि मिस्र के गवर्नर हजरत अमर बिन आस के बेटे मोहम्मद के साथ रेस लगी थी, मैं उससे आगे निकल गया, उसने मुझे मारा है। हजरत ग्रामी कदर हजरत उमर फारूक ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, कासद भेज दिया, हाथ भेज दिया, अमर बिन आस भी मदीने आ जाए। अमर बिन आस का
हुआ बेटा भी मदीने आ जाए। अमर बिन आस भी मदीने आ गए, बेटा भी मदीने आ गया। अब अदालत फरूकी सजती है, जब अदालत फरूकी लगती है, अमर बिन आस भी बैठे हुए हैं, उनका बेटा मोहम्मद भी बैठा हुआ है, ये गुलाम भी बैठा हुआ है। हजरत ग्रामी कदर हजरत उमर फारूक ने इस गुलाम को कोड़ा पकड़ाया और फरमाया, ले गुलाम ये कोड़ा और इस अमीर ज़ादे की तबीयत दुरुस्त कर, इसे बताना कि हम सब औलादे आदम हैं, हमारी माँ ने हमें आजाद जना था, तुम कौन होते हो जो हमें गुलाम बनाने वाले हो? तुम कौन होते हो जो हमें गुलाम बनाने वाले हो? हजरत ग्रामी कदर आज रियासत मदीना की बात तो की जाती है, लेकिन ये अदल कौन लाए, कौन कहां से लाए? हजरत ये अदल तो तब भी लाया जाएगा सबसे पहले जब बंदा अपना इख्तिसाब करेगा। इमामुल अंबिया के गुलामों, अब बात उमर ने यहाँ ही खत्म नहीं की। एक गुलाम ज़ादा, एक अमीर ज़ादा वक्त के गवर्नर के बेटे को कोड़े लगा रहा है। जब कोड़े मुकम्मल हुए ना, अब हजरत ग्रामी कदर हजरत उमर फारूक ने फरमाया, ये अमर बिन आस भी बैठा हुआ है, इसको भी कोड़े लगा। हजरत ग्रामी कदर जब इतना कहा ना, वो कहने लगा, अमर बिन आस का कसूर नहीं है, जिसका कसूर था मैंने उससे बदला ले लिया है। अब उमर ने क्या कहा? उमर हजरत अमर बिन आस की आंख में आंख डालकर कहने लगे, ओए अमर बिन आस, बेशक तू सहाबी रसूल है, मेरा पीर भाई है, बड़ी शान रखता है, लेकिन सुन ले, तुझे किसने और तुम्हारी औलादों को किसने इजाजत दी है कि जिस बच्चे को उसकी मां ने आजाद जना है तुम उसे गुलाम बनाते फिरो? अल्लाह अकबर, ये अदालत फारूकी है, इसमें गुलाम को भी हक उतना ही मिलेगा जो अल्लाह ने और अल्लाह के हबीब ने कायम किया है। ये फारूकी अदालत है, यहाँ गदाओ शाह का कोई इम्तियाज नहीं है, यहाँ सब ही बराबर हैं। हजरत ग्रामी कदर, ये है अदल रियासत मदीना का। किसका अदल है? ये नहीं देखा कि गवर्नर नाराज हो जाएगा, ना ना ना, ये नहीं बात देखी। बात वो देखी है जो बात है, बात वो देखी है जो बात है। हाँ ठीक है, नवाज शरीफ का भी होना चाहिए इख्तिसाब, लेकिन अपनी पार्टी का भी इख्तिसाब होना चाहिए। जिन्होंने निहत्ते लोगों को बगैर कसूर के बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया सरे आम रोडों पे, उनका एहतसाब भी होना चाहिए। इमामुल अंबिया के उलामा मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे अदल की मिसाल कायम की है। हजूर के विसाल का वक़्त करीब है, इमामुल अंबिया बीमारी के आलम में है। हजूर एक दिन मस्जिद में तशरीफ लाए, हजूर पे बीमारी का आलम है, बुखार का शिद्दत तारी है। हजूर मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा हो गए। सरकार ने इरशाद फरमाया, आज मैं मोहम्मद तुम में मौजूद हूँ, आज जिसने कोई भी बदला मुझसे लेना है ले ले। हजरत ग्रामी कदर सहाबा की आंखें अश्कबार हैं हजूर की जारी हालत देख कर। एक सहाबी जिनका नाम हजरत उकाशा है, ये खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक जंग के मौका के ऊपर आप सफे सीधी फरमा रहे थे, मेरा नंगा बदन था, आपने कोड़ा मुझे मारा था, मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। जब इतना कहा ना, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने रोना शुरू कर दिया। ओए उकाशा, हमसे बदला ले ले, देख नबी की हालत क्या है, नबी बीमारी के आलम में है, नबी करीम को तकलीफ ना दे। हजरत उकाशा कहते हैं ना ना ना, बदला उसी से लिया जाएगा जिससे बदला बनता है। अब हजरत ग्रामी कदर मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरा बदन हाजिर है, ले ले बदला। ये कहने लगा उकाशा, या रसूल अल्लाह, बदला लूंगा लेकिन उसी कोड़े से लूंगा जो कोड़ा आपने उस वक्त पकड़ा हुआ था। मेरे नबी ने फरमाया, जाओ सुलेमान, मेरी बेटी फातिमा के घर चले जाओ, फातिमा के घर वो कोड़ा पड़ा हुआ है। सलमान जाते हैं कोड़ा लेने के लिए। नबी करीम की शहजादी पूछती है, ओए सलमान, ये कोड़ा क्यों लेकर जा रहे हो? हजरत ग्रामी कदर सलमान अर्ज करते हैं, आज उकाशा आपके बाबा से अपना बदला लेना चाहते हैं। हजरत ग्रामी कदर
حضرت فاطمہ نے کہا سلمان چلے جاؤ، میں اپنے شہزادوں کو بھیجتی ہوں، یہ کوڑا بھی لے کر آتے ہیں، اپنے بابا کا بدلہ اپنے بدن پہ برداشت کریں گے۔ حضرات گرامی قدر کوڑا لایا گیا، حسنین کریمین بھی حاضر ہو گئے، کہتے ہیں ہمارے نانا کو تکلیف نہ دینا، ہم سے بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ کاشا کہتے ہیں نہ بدلہ اسی سے لیا جائے گا جس سے بدلہ بنتا ہے۔ اب میرے نبی کریم نے فرمایا کاشا دیر نہ لگا، میں محمد کا بدن حاضر ہے۔ حضرات گرامی قدر کاشا نے کوڑا پکڑا، اصحاب رسول رو رہے ہیں، پریشانی کا عالم، غم کا عالم داری ہے۔ حضرات جب کاشا قریب آئے نا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب مجھے کوڑا لگا تھا میرا بدن ننگا تھا، یا رسول اللہ میری پشت ننگی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے، نبیوں کے امام نے یہ نہیں کہا میں نبیوں کا امام ہوں، اللہ نے مجھے وجہ کون مقام بنایا ہے، تم اسے بدلے لینے والا کون ہوتا ہے؟ ہم تو کائنات کے مالک ہوتے ہیں۔ نا نا نا، وہ کاشا کے کہنے کی دیر ہے، میرے نبی نے اپنی پشت مبارک کو ننگا کر لیا ہے، اپنی پشت مبارک کو ننگا کر دیا۔ فرمایا لے کاشا اب بدلہ لے لے۔ آج میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پشت مبارک سے کپڑا ہٹایا، حضور کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت چمکنے لگی۔ وہ کاشا نے جلدی کے ساتھ وہ کوڑا پھینکا ہے، میرے نبی کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگا لیا، میرے نبی کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگا لیا ہے۔ سارے اصحاب کی غمی خوشی میں تبدیل ہو گئی ہے، سارے اصحاب کی غمی خوشی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اوے کاشا تو نے تو عجیب معاملہ کیا ہے۔ وہ کاشا کہنے لگے ابو بکر و عمر عثمان و علی اگر تم عاشق رسول ہو تو میں بھی غلام رسول ہوں، میں کون ہوتا ہوں اپنے نبی سے بدلہ لینے والا؟ میرا نبی تو زیادتیاں کرنے آیا ہی نہیں، میرے نبی نے تو جن نے زیادتیاں کی تھی ان کو بھی فرمایا تھا الیوم یوم المرحمہ، آج فتح مکہ کا دن قتل و غارت کا دن نہیں ہے، آج تو معافی کا دن ہے، آج تو معافی کا دن ہے۔ تو کاشا جی معاملہ کیا۔ کاشا کہنے لگے میرے دل میں بھی عشق رسول ہے، میں نے حضور کی حالت دیکھی ہے، میں نے سوچا پتہ نہیں موقع اب بنے گا یا نہیں بنے گا، آج موقع ہے۔ وہ کاشا اپنے نبی کے جسم سے اپنا جسم لگا لے، مس کر لے، کیونکہ تیرا نبی کے جسم سے جب جسم لگ جائے گا قبر و حشر کے عذاب سے بچ جائے گا، قبر و حشر کے عذاب سے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں احسان یہ ہے کہ بندے کے ظاہر کے مقابلے میں بندے کا باطن جو ہے وہ زیادہ پاک و صاف ہو، ظاہر کے مقابلے میں باطن زیادہ پاک و صاف ہو۔ اور احسان یہ کوئی بھی کامیاب قوم ہے، ملک ہے، وہ فقط عدل کیا جائے تو کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ احسان کی بھی ضرورت ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ کی ملوکیت قائم ہوئی تو انہوں نے ایک گورنر کو خط لکھا تو عوام کے لیے سخت ہو جا، میں عوام کے لیے نرم ہو جاتا ہوں۔ اگر دونوں سخت ہو گئے تو عوام کے لیے مشکل بن جائے گی۔ اس وجہ سے تو یہ ہم نے دیکھا ہے، ہم درس میں پڑھا کرتے تھے تو اساتذہ کو اجازت ہوتی ہے سختی کرنے کی، تو جب مرشد کریم پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب آپ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ماں کا پیار بھی ملتا ہے، باپ کا پیار بھی ملتا ہے، سارے دکھ بھول جاتے ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ والوں کا ایک طریقہ ہے، اور یہ عین قرآن کے مطابق ہے۔ احسان اس بات کا نام ہے کہ عدل کے ساتھ ساتھ احسان، نرمی بھی قائم کی جائے۔ مثال کے طور پر عدل یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے، قتل کے بدلے اب قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے تو بدلہ تو ہو جائے گا، لیکن یہ جو دو مابین ہیں، فریقین ہیں، ان کے دل سے جو رنج ہے، جو دشمنیاں، وہ نہیں نکلے گی، وہ نہیں نکلے گی۔ اگر قتل کے بدلے کوئی بندہ اللہ رسول کی رضا کے میں آ کر معاف کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ بدلہ اللہ کی بارگاہ سے مل جائے گا اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کا پیار بھی قائم ہو جائے گا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ تیسرا ہے حقوق رشتہ دار، رشتہ داروں کے حقوق۔ آج ہم دور دراز جن کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، ہم ان سے ناطہ جوڑتے ہیں،
لیکن ہمسایہ ہے، سگا بھائی ہے، ایک ماں ایک باپ کے بیٹے ہیں، لیکن وہ غریب ہے. کیا ہے؟ مال نہیں اس کے پاس. کہتے ہیں ساڈا کچھ نہیں لگتا. وہ لاہور میں بیٹھا، دور کا کوئی ہے، کہتے ہیں اپنا بھرا لگتا نا جی. اگر امیر ہے تو کیا کہتے ہیں اپنا، وہ تو ساڈا بھرا ہے نا جی. اور جو گاؤں میں اپنا ہمسایہ ہے اور اپنی ماں اور باپ کا بیٹا ہے، سگا بھائی ہے غریب، کہتے ہیں مکا چھڈی ساڈا کچھ نہیں لگتا. اللہ اکبر. یہ غریبی بہت بڑا فتنہ ہے. اسی لیے آپ کھڑی کہتے ہیں روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا، جس دا نام غریبی، کانڈ دے کے او لنگ جاندے نی رشتے دار غریبی. تو رشتہ دار کا کیا حق ہے؟ اللہ کا قرآن دیکھیں. رشتہ دار کا حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی رشتہ دار کوئی عزیز غریب ہے، آپ اسے صدقہ دیتے ہو، اللہ ایک صدقہ نہیں، اللہ 2 صدقے کا ثواب عطا فرماتا. کتنے صدقے کا؟ 2 صدقے کا ثواب. ایک صدقہ دینے کا، ایک رشتہ داری کو قائم رکھنے کا. اور حضور شاہ فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے میری عمر میں اضافہ ہو جائے، میری عزت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عدلے کا بدلہ چاہتے ہیں. چاچے دا پتر صحیح بولیا تو اسی صحیح بولیں گے، نہ بولیا تو نہ بولیں گے. یہ احسان اور رشتہ داروں کا حقوق نہیں ہے. صلہ رحمی یہ نہیں ہے. میرے نبی نے شاہ فرمایا صلہ رحمی یہ ہے سل من قطع کا، تو اس کے ساتھ بھی رشتہ جوڑے جو تجھ سے رشتہ توڑے. تو اس کے ساتھ بھی رشتہ جوڑے جو تجھ سے رشتہ توڑے. تو رشتہ دار کو جوڑنا، اپنے قریب کرنا، اس کا بہت بڑا اجر ہے. دنیا میں بھی اجر ہے. دیکھیں نا یہ کمال اجر ہے. عزت میں بھی اضافہ ہے، عمر و صحت میں بھی اضافہ ہے، اور رزق میں بھی اضافہ ہے. یہ حضور نے نقصہ دیا ہے. عزت میں، رزق میں، عمر میں اضافہ چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیا کرو؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ عدلے کا بدلہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی آؤٹ آف فیملی کوئی بندہ بھی آپ سے اچھا سلوک کرے گا، آپ بھی اسے اچھا کریں گے. وہ آپ سے برا کرے گا، آپ بھی برا کریں گے. تو اس میں کیا اجر ہوا؟ یہ تو آپ نے عدلے کا بدلہ دیا ہے. تو حقوق رشتہ دار یہ ہے کہ سل من قطع کا، وہ تجھ سے توڑتا ہے تو اسے جوڑتا ہے، وہ تجھ سے دور ہوتا ہے تو اس سے قریب ہوتا ہے. جب تو یہ عمل کمائے گا انشاءاللہ اس کے دل میں بھی یہ بات آ جائے گی، یا جو یہ میری عزت کرتا ہے میں نے بھی اس کی عزت کرنی ہے. 3 کاموں سے اللہ نے روکا ہے. عن الفحشاء، فحشا یہ کیا ہے؟ کلو قبیح من قول او فعل. فحشا کیا ہے؟ ہر وہ برا عمل، ہر وہ قبیح عمل، چاہے زبان سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو. چاہے عمل زبان سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، ہر اس کام سے اللہ روکتا ہے. زبان کا برا عمل، میرے نبی نے شاہ فرمایا بہت سارے لوگ ہوں گے جو جہنم میں زبان کی وجہ سے جائیں گے. کس وجہ سے جائیں گے؟ ہم بیٹھکوں میں، چراہوں میں بیٹھ کر فضول باتیں کرتے ہیں نا، تو انسان ہے ویسے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے. ایسی فوش کلام سے بچنا چاہیے جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، جو فضول ہے، جو غیبت میں آ جاتی ہے، کسی کی دشمنی میں، بغض میں، اناد میں آ جاتی ہے. ایسی بات سے بچیں، فضول بات سے بچیں. اور ہم پھر بھی انسان ہیں، کوشش کرنے کے باوجود جب بھی مجلس سے اٹھیں تو 1 بار 2 بار سبحان اللہ کہہ لیا کریں، تاکہ اگر کوئی صغیرہ گناہ ہو گیا تو اس کی معافی ہو جائے. زبان کی وجہ سے کوئی صغیرہ گناہ ہو گیا تو اس کی باج بلایا بولڑ نہ ہی مجلس وچ سیانے قرب انہاں نو حاصل نہیں جڑے سہن کرن ان پانے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. میرے حضور نے ارشاد فرمایا اسلام کا حسن اس بات میں ہے بندہ اس بات کو، اس کام کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہے، جو فضول ہے، جو فضول ہے. تو ہم عقل والے ہیں، ہمیں پتہ ہے فضول کیا ہے اور کام کی بات کیا ہے. اور فعل، ہم ایسا کوئی کام کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں یہ چھوٹا سا کام ہے، کون سا اس کا گناہ ہے، لیکن اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ کی عدالت میں تو اگر ذرے کے برابر برائی کی ہوگی تو اس کا اجر بھی پا لے گا، اس کا بھی بدلہ حاصل کر لے گا. چٹی چادر گھمنا والی
تے داغ نہ لاوی ہو جنیاں۔ حضرات اکرامی قدر، فحشا والمنکر، منکر کیا ہے؟ منکر یہ ہے اللہ نے جس کے متعلق واضح حرام فرمایا ہے، حکم فرما دیا ہے، شراب حرام ہے۔ یہ ہر برائی کی جڑ شراب ہے۔ جو شراب پیتا ہے اسے نہ ماں کی یاد رہتی ہے نہ اسے بہن کی تمیز رہتی ہے۔ شراب بندے سے حیا ختم کر دیتی ہے، سب سے پہلے حیا ختم کر دیتی ہے۔ جب حیا ختم ہوتی ہے تو اس کا قبیلہ ناپاک و گندا ہو جاتا ہے، غلیظ ہو جاتا ہے، اس کی نسل خراب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا سود، کیا؟ سود، یہ جو ہم انشور سے کرواتے ہیں اور ایسے کئی ایسے معاملات ہیں، ان سے بچیں، پرہیز کریں۔ ان میں سود کی شک پائی جاتی ہے، چاہے کوئی مولوی کھاتا ہے، چاہے کوئی پیر کھاتا ہے، چاہے کوئی عام بندہ کھاتا ہے، سود حرام ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کے 70 درجے ہیں، کم سے کم اس کا یہ درجہ ہے کہ بندہ 70 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرتا ہے، زنا کرنے کا اجر ہے، کم سے کم اس کا درجہ۔ تو یہ سود کتنا، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا سود، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے سود، ہم چاہتے ہیں کہ مال میں زیادتی ہو جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے مال میں زیادتی سود کی وجہ سے نہیں ہوتی، سود مال کو کم کرتا ہے، زکوٰۃ مال میں بڑھوتری عطا فرماتی ہے۔ جب آپ کے عشر کے دانوں کی بات آئے تو وہ عشر نکالا کریں، جیسے ہر سال آپ بوکن شریف کو میں دیتے ہیں، دینی مدارس میں دیتے ہیں، اس طرح اپنا زکوٰۃ دینی مدارس میں پیش کریں، غرباء مساکین رشتہ داروں کو دیں، یہ نکالا کریں۔ سود کی طرف مائل نہ ہوں بلکہ زکوٰۃ کی طرف مائل ہوں، اگر چاہتے ہیں کہ ہم امیر ہو جائیں، ہمارے مال میں برکت آ جائے۔ اور والبغی، آخری بات کیا ہے؟ بغی، بغی کیا ہے؟ ہر فضول بات، حد سے بڑھ جانا، مثال کے طور پر تکبر کرنا، غرور کرنا، اللہ اس سے منع کرتا ہے۔ بغض، اناد، حسد، یہ جو ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے، جس کا دل بغض و حسد سے پاک ہوتا ہے، آخری بات ہے اسے کیا ملتا ہے؟ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، سرکار کے صحابہ تشریف فرما ہے، اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ دھیان رکھنا، اب جو بندہ آئے گا نا وہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے۔ کیا ہے؟ سارے اونچی وان ذرا سبحان اللہ کو۔ اب جو بندہ آئے گا وہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا تو وہ سعد بن مالک آ گئے، بیٹھ گئے۔ دوسرے دن پھر بھی حضور کی محفل لگ گئی، حضور نے فرمایا صحابہ دھیان رکھنا، اب جو بندہ محفل میں آئے گا وہ چلتا پھرتا جنتی ہے۔ دوسرے دن بھی وہی صحابی آ گئے، تیسرے دن پھر ایسا ہوا، تیسرے دن بھی یہی صحابی آ گئے۔ اب عبداللہ بن عمر بن العاص یہ کہتے ہیں میں نے کہا دین تو اس کا ہمارے سامنے ہے، اس کی رات چیک کروں یہ کام کیا کرتا ہے، نبی اس کی جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ان کے گھر چلا گیا، مہمان نوازی، مہمانی اختیار کی، رات کو رہا ان کے گھر میں دیکھتا رہا، میں بھی لیٹا رہا کانی آنکھ کے ساتھ، کانی نظروں کے ساتھ، میں چرا چرا کے دیکھتا رہا یہ اب رات کو کیا عمل کرتا ہے۔ میں نے دیکھا سوئے رہے، تہجد کا وقت آیا، میں بھی اٹھا، یہ بھی اٹھے، تہجد ادا کی، حضور کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اب میں نے پوچھا ناشتے کے ٹائم اے سعد بن مالک بتا تیرا عمل کیا ہے؟ سعد بن مالک کہنے لگے حیرت آئے۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے یار بات یہ ہے 3 دن تیرے آنے سے پہلے میرے نبی نے تیرے جنتی ہونے کی بشارتیں دی ہیں، عمل کیا کرتا ہے؟ تو سعد بن مالک کہنے لگے یار دن بھی تو نے دیکھ لیے ہیں، رات بھی تو نے چیک کر لیا ہے، عمل صرف یہی ہے جب میں بستر راحت پہ آتا ہوں نا، استراحت پہ آرام کرنے کے لیے، تو اگر دن میں کسی کے ساتھ کوئی برا ہو جائے، کسی مسلمان کے ساتھ، کسی بھائی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو میں اس کا بغض، اس کا حسد دل میں پیدا نہیں کرتا، بلکہ یہ کہہ کر معاف کر دیتا ہوں چنگی مندی سجنا کولوں سہواری ہو جاندی، یار یاراں دا گلا نہیں کرتے اصل پریت جنہ دی، میں یہ کہہ کر معاف کر دیتا ہوں، دل کو صاف رکھتا ہوں، نہ میرے دل میں کسی بھائی کا بغض ہوتا ہے، کسی مسلمان کا بغض ہوتا ہے، کسی پیر بھائی کا بغض ہوتا ہے، کسی کا بغض نہیں ہوتا، اصل سے میرا دل پاک ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے یار پتہ لگ گیا ہے یہی تیرا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی کریم نے فرمایا ہے یہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔